ظلم قسط نمبر 22 اوپننگ سین میں ملک جلال کورٹ میں ہوتا ہے۔ وہ وکیل پر غصہ ہوتا ہے کہ آپ کی فرم میرا کیس ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر رہی، اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو میں کوئی اور فرم ہائر کر لوں گا، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں کورٹ روم دکھایا جاتا ہے۔ جج صاحب عدالتی کارروائی شروع کرتے ہیں تو جلال کا وکیل کہتا ہے کہ میرے موکل اپنے مصروفیات اور طبی مسائل کی وجہ سے عدالت نہیں آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عائشہ نے میرے موکل پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ عائشہ کا جلال کے گھر آنا جانا تھا اور پھر وہ جلال کو پسند کرنے لگی تھی، مگر انہوں نے اسے دھتکار دیا۔ عائشہ یہ سب برداشت نہ کر سکی اور ملک نے جلال سے انتقام کی غرض سے اس کی عزت اچھالی اور اپنی ماں اور بھائی کی حادثاتی موت کو ملک جلال سے جوڑا۔ پھر شاویز اپنے دلائل کا آغاز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیس اتنا سادہ نہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے۔ عائشہ کے ریجیکٹ کرنے پر ملک جلال نے یہ تمام انتقامی کارروائی کی۔ پھر وہ جج صاحب کو تمام سچویشن بتاتا ہے، عائشہ کی منال سے دوستی اور جلال کے رویے اور اس کے گھر والوں کو دھمکانا اور توڑ پھوڑ کرنا، یہ سب کچھ جج کو بتاتا ہے۔ شاویز کہتا ہے کہ عائشہ کے بھائی اور پھر والدہ کو قتل کر کے ان کی موت کو حادثاتی رنگ دیا گیا ہے۔ جج صاحب دونوں کے دلائل سن کر اگلی تاریخ دے دیتے ہیں۔ جلال اپنے وکیل سے بات کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے پاس کی بیوی آتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ سب ختم کر دیں، تو جلال کہتا ہے کہ یہ سب اس طرح ختم نہیں ہوگا۔ جلال کے ایکسپریشن سے یہ واضح ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نیکسٹ سین میں کورٹ روم دکھایا جاتا ہے۔ کارروائی شروع ہوتی ہے۔ جلال کا وکیل کہتا ہے کہ مائی لارڈ، میرے فاضل دوست نے فون کالز کی فرانسک رپورٹ کا کہا تھا، مگر شاید ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ شاویز پھر وہ کالز کے ثبوت جج صاحب کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان میں عائشہ اور جلال کے درمیان بات چیت کی تفصیلات بھی موجود ہے۔ شاویز کے پاس جلال کی ایک آڈیو بھی ہوتی ہے جسے وہ عدالت میں پلے کرتا ہے۔ شاویز پھر منال کے بارے میں بات کرتا ہے اور اسے عدالت پیش کرنے کا کہتا ہے۔ جلال کا وکیل کہتا ہے کہ منال کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں اور وہ ہنی مون کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ یہ بات سن کر شاویز کہتا ہے کہ اسے آن لائن پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ جج کہتا ہے کہ منال کو آن لائن کراس ایگزامینیشن کے لیے پابند کرنے کا حکم دیتی ہے۔ جلال کا وکیل کہتا ہے کہ فاضل دوست کا کہنا ہے کہ ان کے گھر پر فائرنگ ہوئی اور انہیں ڈرایا اور دھمکایا گیا، تو ایسی کیا بات ہے کہ وہ ابھی تک اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں۔ شاویز کہتا ہے کہ میری پرسنل لائف کو جائے کیس پر دھیان دیا جائے، میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ جلال کا وکیل کہتا ہے کہ شاویز عائشہ سے محبت کرتے ہیں، جلد ان سے شادی کرنے والے ہیں۔ پھر وہ اپنے گواہ کو سامنے لاتے ہیں۔ وہ بلقیس بیگم نامی عورت کو پیش کرتے ہیں جو کہ عائشہ کے گھر نوکرانی ہوتی ہے۔ شاویز اس پر اعتراض کرتا ہے، مگر جج کہتا ہے کہ آپ کو جرا کا وقت ملے گا۔ نیکسٹ سین میں ارباز بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس منال آتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے جو ویڈیوز دکھائی تھی اس سے میری آنکھیں کھل گئی ہیں، جلال بھائی نے غلط کیا، مجھے ان سے اس قسم کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، مجھ سے بھی کافی غلطی ہوئی ہیں، اب سے میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ اور ارباز سے معافی بھی مانگتی ہے۔ منال کافی بدلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ارباز بھی اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کورٹ روم میں بلقیس سے جلال کا وکیل عائشہ کے گھر میں رویے کا پوچھتا ہے۔ بلقیس کہتی ہے کہ عائشہ کا رویہ نامناسب تھا، وہ اپنے بھائی سے فرمائشیں کرتی تھی اور اس کی دوستی کئی لڑکوں سے تھی، اور عائشہ کی امی بھی اس سے کافی تنگ تھیں، ان کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے۔ جس دن رخشندہ بیگم کی ڈیتھ ہوئی تھی میں اس دن گاؤں سے آئی تھی، عائشہ رخشندہ بیگم سے جھگڑا کر رہی تھی، عائشہ کے شاویز سے تعلقات تھے اور یہ بات رخشندہ بیگم کو پسند نہیں تھی۔ بلقیس کہتی ہے کہ عائشہ نے اپنی امی کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنا منہ بند نہ کیا تو وہ انہیں بھی عمیر کی طرح اپنے راستے سے ہٹا دے گی۔ شاویز کئی بار اعتراض کرتا ہے مگر جج اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ جلال کا وکیل کہتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ کا کردار اچھا نہیں ہے اور انہوں نے ہی اپنے بھائی اور ماں کو قتل کیا، اور شاویز بھی اس منصوبے میں شامل ہے۔ عدالت سے درخواست ہے کہ وہ عائشہ اور شاویز کو گرفتار کرے اور شاویز کا وکالت کا لائسنس بھی منسوخ کرے۔ شاویز کہتا ہے کہ جان بوجھ کر کیس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، میں گواہ پر جرا کرنا چاہتا ہوں، مگر جج صاحب شاویز اور عائشہ کو گرفتار کرنے کا کہتے ہیں۔ جب عائشہ کو لے جانے لگتی ہے تو ملک جلال اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میری ہو جاؤ مگر تم نے نہ مانی، دیکھ لو اب جیل میں سڑو گی۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اتنے گرو گے۔ جلال مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ عائشہ کہتی ہے کہ جیت ہمیشہ سچ اور حق کی ہوگی، سچ سامنے آ کر رہے گا، تو جلال کہتا ہے کہ ایسا اب نہیں ہوتا، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شاویز کی امی کو اس کی میڈ صاحب بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ شاویز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شاویز کی امی پھر فون پر اس سے بات کرتی ہے کہ پولیس تم لوگوں کو کیوں اریسٹ کر کے لے جا رہی ہے، تو شاویز اسے سچویشن بتاتا ہے۔
وہ بات کر رہی ہوتا ہے کہ پولیس والا اس سے موبائل چھین لیتا ہے۔ شاویز کی امی کافی فکر مند ہوتی ہیں۔ حوالات میں شاویز سے اس کی ماں ملنے آتی ہیں۔ وہ کافی سیڈ ہوتی ہیں۔ شاویز اسے دلاسا دیتا ہے، کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ماں کہتی ہے میں 2-3 وکلا سے بات کی ہے مگر کوئی بھی تمہارا کیس لینے کو تیار نہیں ہے۔ شاویز کہتا ہے جلال یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں سے باہر نہ ہوں۔ پھر وہ اپنی ماں کو اپنے کولیگ فہد کو بتاتا ہے کہ اس سے بات کریں، شاید وہ کیس لے لے۔ پھر اس کی ماں کہتی ہے میں اس سے بات کروں گی، پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شاویز کی معائشہ سے بھی ملتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، ابھی تو ہمیں انصاف کی لڑائی لڑنی ہے، حوصلہ مت ہارو۔ یہ کہتی ہے کہ آنٹی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے شاویز جیل میں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، پہلے ہم صرف تمہارے لیے لڑ رہے تھے مگر اب یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ وہ اسے حوصلہ رکھنے کا کہتی ہے، پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عشا کافی سیڈ ہوتی ہے۔ عشا اور شاویز دونوں اپنے اپنے سیلز میں ہوتے ہیں، دونوں ہی کافی فکر مند ہوتے ہیں، اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔